السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول السلام الله. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أما بعد، باب الترغیب فی مکارم الاخلاق. اچھے اخلاق کی ترغیب کا بیان۔ ترغیب کا مطلب رغبت دلانا، شوق دلانا۔ مکارم کا مطلب ہے اچھے، عمدہ۔ تو عمدہ بہترین اخلاق کے متعلق رغبت دلانا، شوق دلانا، ایسی احادیث حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس باب میں ذکر فرمائی ہیں کہ جو احادیث پڑھ کر انسان میں ذوق اور شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا اخلاق بہتر سے بہتر بنا سکے۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ ہے سچ بولنے کے حوالے سے۔ سچ بولنا اور جھوٹ سے اجتناب کرنا یہ عمدہ اخلاق ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدقی، علیکم تم پر لازم ہے، بالصدقی سچائی، سچ بولنا تم پر لازم ہے، سچ کو لازم پکڑو، فإن الصدق کیونکہ سچائی یہدی الی البر نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وإن البر جبکہ نیکی یہدی الی الجنہ جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وما یزال اور ہمیشہ رہتا ہے، الرجل آدمی، یصدق سچ بولتا رہتا ہے، ویتحرى اور وہ تلاش کرتا رہتا ہے، الصدق سچائی کو، حتی یکتب عند اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے صدیقا، صدیق۔ ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق کا عام مطلب ہے سچ بولنے والا، لیکن صدیق کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ ہی سچ بولنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدیق کا درجہ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے صدیق کا درجہ انبیاء کے بعد ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ باقاعدہ رتبہ ہے، ایک مقام ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ اور جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ کیونکہ جھوٹ یہدی الی الفجور گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وَإِنَّ الْفُجُورَ جبکہ اور بے شک گناہ یہدی الی النار جہنم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، وما یزال اور ہمیشہ رہتا ہے، الرجل آدمی، یکذب جھوٹ بولتا رہتا ہے، ویتحری الکذب اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے۔ کافی سوچ بچار کر کے جگت بازی اس کے لیے باقاعدہ پریکٹس کی جاتی ہے، کوشش کر کے سوچا جاتا ہے۔ مختلف چینلز ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا جھوٹ بولا جائے کہ مجلس میں بیٹھے والے سارے اش اش کر اٹھیں اور ہنس ہنس کر وہ پاگل ہو جائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو تلاش کرتے رہتے ہیں جھوٹ کو، تلاش کرتے رہے، حتیٰ یکتبا یہاں تک کہ لکھ دیا جاتا ہے اللہ کے ہاں کذابن، کذاب۔ ایک ہوتا ہے کاذبن، ایک ہوتا ہے کذابن۔ کاذبن کا مطلب جھوٹ بولنے والا، اور کذاب کا مطلب ہر وقت ہی جھوٹ بولنے والا، جھوٹا شخص، نہایت جھوٹا شخص۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ واضح ہے، ہم چلتے جائیں آگے۔ جی سر۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ بدگمانی منع ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الظن بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ یہ حدیث پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، کوئی بتا سکتے ہیں یہ دوبارہ کیوں آئی ہے؟ جی بولیے جلدی جلدی، دوبارہ کیوں آپ سب لے کر آئے حدیث؟ سر میری کچھ کلاسز مس ہوئی تھی اس لیے مجھے نہیں آئیڈیا۔ جی کوئی اور بتا سکتے ہیں؟ پہلے ہم نے پڑھی ہے جو برے اخلاق تھے اس چیپٹر میں، وہاں حفصہ بتانا چاہتے تھے کہ بدگمانی برا اخلاق ہے، اور یہاں حفصہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی کے بارے اچھا گمان کرنا، بدگمانی نہ کرنا بلکہ بد زن نہ ہونا بلکہ حسن زن رکھنا، اچھا گمان کسی کے بارے رکھنا، یہ اچھا اخلاق ہے۔ اس لیے یہاں پر دوبارہ حفصہ یہ لے کر آئے ہیں۔
راستوں میں بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم بچو والجلوس، بیٹھنے سے، بالطرقات، رستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ما لنا بد، ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، من مجالسنا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اپنی مجالس سے، نتحدث فیہا، کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں راستوں میں۔ قال، آپ نے فرمایا فاما اذا ابیتم، السلام علیکم، پانی پلائیے جی، فاما پس لیکن، اذا ابیتم اگر تم انکار کرتے ہو، فاعطوا الطریق حقہ، تو آپ آتو دو الطریقہ، رستے کو، حقہ، اس کا حق، اگر رستے میں بیٹھنا ہی ہے تو پھر رستے کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو۔ قالوا وما حقہ، صحابہ کرام نے عرض کی کہ رستے کے کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا غض البصر، نیچی نگاہ رکھنا، وکف الاذى، اور تکلیف دور کرنا، ورد السلام، اور سلام کا جواب دینا، والامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، اور برائی سے اجتناب کرنا، متفق علیہ۔ بسم اللہ۔ سر یہ وقف الاعضاء کیا میننگ ہے اس کے؟ کف کا مطلب ہے دور کرنا، الاذى کا مطلب ہے تکلیف، تکلیف کو دور کرنا۔ ہمارے استادوں کے استاد حافظ عبد المنان نور پور رحمہ اللہ کے بارے ہم نے سنا ہے، ایک بار وہ اپنی گاڑی پہ سیال کوٹ کے کسی علاقے پہ درس کے لیے جا رہے تھے، تو رستے میں کیا دیکھا کہ ایک گدھا تھا غالباً، یا کوئی اور ایسے کا جانور تھا جو مرا پڑا تھا۔ اب ظاہر ہے گزرنے والے تکلیف محسوس کر رہے تھے، تو حافظ صاحب جو ہے خود نیچے اترے گاڑی سے، اور اس کو گھسیٹ کر انہوں نے رستے سے سائڈ پہ کر دیا۔ یہ ہے کف الاذى، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، چھوٹی چیز، بڑی چیز، کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے کہ راہ گیر جو ہیں مسافر اس سے تنگی محسوس کر رہے ہیں، اس کو دور کر دینا، یہ بھی حق ہے۔ تو گویا پہلا حق کیا ہوا؟ نگاہیں نیچی رکھنا۔ یہ حکم کیا صرف مردوں کے لیے ہے؟ بولیے ساتھ نہیں، ساتھ۔ کے لیے جی، سب کے لیے ہے یہ۔ اور دوسرا حق بیان کیا گیا تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ تیسرا حق کیا ہے؟ گزرنے والے سلام لے رہے ہیں تو ان کو سلام کا جواب دینا، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ گزرنے والا بیٹھے ہوئے پر سلام کرے گا، المار علی القاعد، اس لیے یہاں رد السلام کا تذکرہ ہوا ہے، سلام کرنے کا تذکرہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی اس میں شامل تو ہے۔ والامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا۔ اور پانچویں بات، النہی عن المنکر، رستوں میں، بازاروں میں منکر کام بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، ناجائز کام، ان سے منع کرنا۔ تو جو رستے میں بیٹھنا چاہتا ہے کسی ضرورت کے پیش نظر، اس پر لازم ہے کہ یہ رستے کے پھر حقوق بھی ادا کرے۔ جی، اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں بہترین آدمی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ به خیرا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی فقاہت عطا کر دیتا ہے۔ اچھا عزیز طلبہ و طالبات، یہاں الدین کا لفظ بولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حنبلی فقہ، شافعی فقہ، مالکی فقہ، حنفی فقہ، یا کوئی اور فقہ حاصل کر لینا دین کی فقاہت نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول۔ جس آدمی کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، خیر کا ارادہ کیا ہے، بہترین آدمی ہے اللہ رب العزت کے ہاں وہ۔ لہذا اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، دین کی فقاہت آدمی کو حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور اس کو اللہ رب العزت کا عظیم انعام سمجھنا چاہیے، اور جن کے پاس ہے انہیں خصوصی طور پر اس پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ وہ اپنے علم کو کسی ناجائز ذرائع میں استعمال کرتا پھرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حسن اخلاق کے بارے میں پیچھے بھی احادیث آپ پڑھ چکے ہیں، آگے بھی آ رہی ہیں۔
ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء، نہیں ہے کوئی چیز بھی، فی المیزان ترازو میں، اثقل جو زیادہ ثقیل ہو، زیادہ وزنی ہو، من حسن الخلق اچھے اخلاق سے، اچھے اخلاق سے وزنی کوئی چیز نہیں ہے کہ جب اعمال تولے جائیں گے تو اس وقت جس کا زیادہ وزن ہو، گویا اچھے اخلاق کا بہت زیادہ وزن ہوگا، لیکن معذرت کے ساتھ یہ اچھے اخلاق بھی تب کام آئیں گے جب دین کی بنیاد، نماز روزہ اور اس طرح کی چیزیں، ان سب پر عمل ہوگا تو۔ بعض لوگ حسن خلق کو ہی سب کچھ بنا لیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، حسن خلق ہی سارا دین نہیں، دین کے اندر حسن خلق ہے اور اس کا بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہے۔ جی حیا ایمان سے ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء حیا من الایمان، ایمان سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایمان کی کوئی 70 کے قریب شاخیں ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی میں ذکر کر رہا تھا کہ ایمان کی کوئی 70 کے قریب شاخیں ہیں، معلوم ہے نا؟ اس میں سے ایک شاخ حیا ہے، حیا۔ میری آواز سب تک آ رہی ہے؟ جی سر۔ جی جی، امام بیہقی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے شعب الایمان کے نام سے، شعب الایمان معروف کتاب ہے، آپ سب نے نام سنا ہوگا۔ اس میں انہوں نے ایمان جی کی سر۔ 70 کے قریب شاخیں ذکر کی ہیں، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا نا کف الاذا، یہ بھی ایمان سے ہے، الحیا ہم نے پڑھا یہ بھی ایمان سے ہے، اور ایمان میں کتنی چیزیں آتی ہیں آپ دیکھیں، ارکان اسلام تو یعنی 5 ہیں، ارکان ایمان 6 ہیں، لیکن مزید ایمان کے کئی درجات ہیں جس کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ تو ایک آدمی جو ہے نا دوسرے کو نصیحت کر رہا تھا کہ یار اتنی بھی حیا نہ کیا کرو، تم اپنے حقوق میں بھی جو ہے نا پیچھے ہٹ جاتے ہو وغیرہ وغیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دعہو فإن الحیاء من الایمان، چھوڑ دو اس کو، حیا اگر کرتا ہے تو کرنے دو، کیونکہ حیا تو ایمان کی علامت ہے۔ جی جب حیا باقی نہ رہے تو، ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس بلا شبہ، اس میں سے جو ادرک پایا، الناس لوگوں نے، من کلام النبوت الاولی، نبوت کی پہلی پہلی باتوں میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سب سے پہلی پہلی جو آپ کی باتیں تھیں، ان باتوں میں سے ایک یہ بھی تھا اذا لم تستحی، جب تجھ میں حیا باقی نہ رہے، فصنع تو کر گزر، ما شئت جو تو چاہے، جب تمہارے اندر حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہو وہ کرو۔ یہ ڈانٹ کا انداز ہے، یہ نہیں کہ اجازت مل رہی ہے، رخصت مل رہی ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے اندر حیا ہی نہیں رہی تو پھر ظاہر ہے جو مرضی کرو، تمہیں کسی چیز پر کوئی شرم کوئی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ گناہ بڑے سے بڑے گناہ کرتے رہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اولاد سے آپ قطع تعلق ہی کرتے ہیں کہ جاؤ تم میرے بیٹے نہیں ہو، جو چاہو کرو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، نہ کہ آپ اس کو اجازت دے رہے ہوتے ہیں۔ جی اللہ رب العزت کے ہاں طاقتور مومن کی زیادہ قدر و منزلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی، طاقتور مومن، خیر زیادہ بہتر ہے، واحب الی اللہ اور اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، من المؤمن الضعیف، کمزور مومن کی بنسبت، وفی کل خیر اور دونوں میں ہی خیر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، طاقتور مومن جو ہے وہ عبادات میں آگے بڑھ جاتا ہے ضعیف مومن سے، جہاد کر سکتا ہے، نماز اچھے انداز کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، غریب مسکین لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، جبکہ کمزور مومن ایسا کرنے سے قاصر ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے۔
اور پھر آپ نے فرمایا کہ دونوں میں خیر ہے کیونکہ دونوں مومن ہیں. احرس، تو ہرس رکھ، اعلیٰ اس پر، ما ينفع، جو آپ کو نفع دے، جو آپ کو فائدہ دے، جو چیزیں آپ کے لیے سود مند ثابت ہوں، فائدہ مند ثابت ہوں، اس کی ہرس کیا کرو، طمع کیا کرو، فائدہ حاصل کیا کرو. وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. ولا تعجز، اور عاجز نہ آ جاؤ، بے بسی اختیار نہ کرو. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، فلا تقل، تو نہ کہو، لو انی فعلتو، اگر میں کرتا، کانا کذا و کذا، تو ایسے ایسے ہو جاتا. ولیکن قل، لیکن کیا، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اور جو مقدر میں تھا وہ ہو گیا. فإن لو، کیونکہ یہ جو لو کا لفظ ہے، کاش ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، کاش کا جو لفظ ہے، تفتح عمل الشیطان، یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، شیطان کا عمل کھولتا ہے. تو اگر آپ نے کوئی کام کیا، کرنا چاہتے تھے، بہت زیادہ زور لگایا، بہت بھی کام کیا، لیکن وہ کام ہو نہ پایا، تو اس صورت میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسے ہو جاتا، ایسا کرتا تو ایسے ہو جاتا، بلکہ کہنا چاہیے کہ تقدیر میں ایسے لکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا ویسا ہو گیا ہے. کیونکہ اگر آدمی کہے گا نا کہ اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، پھر گویا وہ اپنی قدرت اور اپنے ملکے کا اظہار کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا انکار کر رہا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ آپ نے ایسا کہا، کاش ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، ایسی احادیث بھی ہیں. اس ضمن میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں جو لو کا لفظ ہے، شیطان کا عمل کھولنے والا جو لو ہے، یہ دنیاوی امور کے بارے میں ہے. جبکہ دینی امور جو ہیں، مثال آج فجر کے وقت میں نہیں اٹھ پایا، تو اس پر آپ غم کا اظہار کریں کہ ہو کاش کہ میں رات کو اچھے سے الارم لگا کر سوتا تو فجر کے وقت بیدار ہو جاتا. اب یہ والا لو، یہ والا کاش ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ کو نیکی کی طرف لے کر جا رہا ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے. پینسل ہے کوئی؟ جی، تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اوحا الیہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے، ان تواضعوا، کہ تم عاجزی اختیار کرو، حتیٰ یہاں تک، اتنی عاجزی اختیار کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا یبغی احد علی احد، کوئی ایک دوسرے پر بغاوت نہ کرے، اللہ اکبر کبیرہ، زیادتی نہ کرے، ولا یفخر احد علی احد، اور کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے. اس کو امام مسلم نے تخریج کیا ہے. تو سب پر لازم ہے کہ وہ عاجزی انکساری اختیار کریں، اور یہ عاجزی انکساری بہترین اچھا اخلاق ہے. عاجزی انکساری یہ مومن سے مطلوب امر ہے، اور اس کا نہایت فائدہ ہے. دنیا میں جتنی لڑائیاں، جھگڑے، فساد وغیرہ وغیرہ، ان سب کے پیچھے جو چیزیں ہیں، ان میں سے ایک انسان کا فخر، ریا، تکبر، اور یہ ساری چیزیں بھی ہیں. تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، جی، تمہیں نہیں پتا میرا کس برادری کے ساتھ تعلق ہے، تمہیں نہیں پتا ہم کون لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، یہ عاجزی انکساری نہیں ہے. عاجزی انکساری کیا ہے کہ آدمی بہت بڑا آدمی ہونے کے باوجود بھی کیا کہے کہ یار میں تو آدم کا ایک بیٹا ہوں. جی، اللہ اکبر کبیرہ. آگے ہم پڑھیں گے عاجزی انکساری کا فائدہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی احادیث میں. اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا چاہیے. ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، من رد، جس نے حفاظت کی، دور کیا، عن عرض اخیہ، اپنے بھائی کی عزت کی، اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا، بالغیبی، عدم موجودگی میں، کسی بھائی کے متعلق کوئی نازیبا الفاظ کہے گے اور آپ مجلس میں موجود تھے، وہ موجود نہیں تھا، آپ نے اس کی عزت کا دفاع کیا، اس کی عزت پر جو حرف اٹھائے جا رہے تھے آپ نے ان حروف کو سائڈ پہ کر دیا. کیا ہوگا؟ رد اللہ، دور کر دے گا اللہ تعالی، عن وجہہ، اس کے چہرے سے، النار، آگ، یوم القیامہ، قیامت کے دن. کتنا بڑا اجر ہے، اللہ اکبر کبیرہ.
غیبت چغلی کس مجلس میں نہیں چلتی، اور جتنے لوگ موجود نہیں ہوتے ان کے بارے میں بھی غیبتیں چل رہی ہوتی ہیں. وہاں کم از کم انسان کو ایسا کرنا چاہیے. اگر ایسا نہیں کر سکتا، لوگوں کا غلبہ زیادہ ہے، دفاع نہیں کر سکتا کسی کی عزت کا، تو اس مجلس کو چھوڑ دینا چاہیے. پہلے میں ذکر کر رہا تھا حافظ نور پوری رحمہ اللہ کے حوالے سے. ان کے حوالے سے ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی. ہمیں کسی صاحب نے بتایا کہ وہ ایک بار مسجد سے باہر نکل رہے تھے، تو اشتہار لگے ہوتے ہیں نا علماء کہ فلاں جگہ فلاں صاحب آئیں گے اور بیان کریں گے. ایک صاحب جو عوامی خطیب ہیں، ان کا اشتہار لگا ہوا تھا. تو کسی آدمی نے حافظ صاحب سے کہا کہ اس کو کیا آتا ہے، اس کے اشتہار لگے ہوئے ہیں، لوگ اس کو بھی اپنے کانفرنسوں پہ، اس کو آتا کیا ہے. اب یہ ان عالم دین، اگرچہ وہ جیسے بھی ہیں، لیکن ان کی عزت پر حملہ کیا جا رہا تھا. تو حافظ صاحب نے اس آدمی کو کہا کہ سنو، کیا اس کو سورۃ الاخلاص آتی ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو آتی ہوگی، آتی ہے، ضرور آتی ہے. تو حافظ صاحب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورۃ الاخلاص قرآن کا تہائی حصہ ہے. قرآن کے 3 حصے کریں تو تیسرا حصہ ہے سورۃ الاخلاص، اور آپ کہتے ہیں اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے. جی، تو کوئی مجلس ایسی نہ ہو کہ آپ وہاں موجود ہوں اور کسی کے بارے میں کوئی غیبت چغلی کی جا رہی ہو اور آپ خاموشی کے ساتھ وہاں بیٹھے رہیں. یہ بہت بڑا اجر ہے کہ آپ کسی کی عزت کا دفاع کرتے ہیں، کسی مومن بھائی کی عزت کا دفاع کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ آپ کے چہرے سے دور رکھے گا. یہ بہت بڑا اجر ہے. اور اتنے ہم نکھٹو لوگ ہیں، اتنے نکمے لوگ ہیں، سیاسی پارٹیوں پر اگر کسی کے ساتھ کوئی بات ہو جائے تو ہم میدان میں اتر آتے ہیں اور اپنی سیاسی پارٹی کا ہر طرح سے دفاع کرتے ہیں، اور ایسی ایسی نیکیاں اس کی بیان کرتے ہیں کہ شاید اس وزیر کو یا اس بہت بڑے لیڈر کو کہا جائے نا کہ اس طرح کی کوئی نیکی ہوتی ہے تو وہ شاید ورطہ حیرت میں ڈوب جائے کہ اس کو نیکی بھی کہتے ہیں، ایسی بھی کوئی نیکی ہوتی ہے. لیکن جو دینی بھائی ہوتے ہیں، دینی بہنیں ہوتی ہیں، ان کے متعلق ہم ایسا کرنے سے پتہ نہیں کیوں خار کھاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی، صدقہ کرنے کے ساتھ مال کم نہیں ہوتا. صدقہ کرنا یہ بھی اچھے اخلاق میں سے ہے، اور تواضع عاجزی انکساری اختیار کرنا یہ بھی اچھے اخلاق میں سے ہے. وہی میں جو بات کر رہا تھا، آگے روایت آئے گی آگے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت، نہیں کمی کرتا، صدقۃ کوئی صدقہ بھی، من مال کسی مال سے، وما زاد اللہ، اور نہیں زیادہ کرتا اللہ تعالیٰ عبدن کسی بندے کو، بعفو معاف کرنے کے ساتھ، الا عزا مگر عزت میں. صدقہ کرنے سے کوئی مال بھی کم نہیں ہوتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور اللہ تعالیٰ زیادہ نہیں کرتا بندے کو معاف کرنے کے ساتھ مگر عزت میں. آپ اگر کسی کو اس پر قدرت پاتے ہوئے بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت کے اندر ہی بڑھائے گا. بظاہر لوگ تو کہیں گے اچھا ڈر گئے تھے جی وغیرہ وغیرہ، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت ہی اس کے ساتھ بڑھائے گا. کسی کو معاف کر دینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے اقبال بلند کر دے گا. وما تواضع احد، اور نہیں عاجزی انکساری اختیار کرتا کوئی ایک، للہ اللہ کے لیے، الا رفعہ مگر اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نہایت عاجز ہوتے ہیں جی، لیکن لوگوں کے ہاں اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں اس انسان کا بہت زیادہ مقام و مرتبہ بٹھایا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بڑی جامع حدیث ہے جس میں 3 باتوں کا تذکرہ ہے. کوئی صدقہ کسی طرح کے مال میں کمی نہیں لے کر آتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے ساتھ انسان کو عزت کے اندر ہی بڑھاتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اقبال بلند کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جنت کا ٹکٹ، اس کو یوں کہنا چاہیے کہ جنت کا ٹکٹ جو فری میں مل رہا ہے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یا ایھا الناس، لوگو افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، عام کرو، وصلو اور ملاؤ، الارحام رحموں کو، رشتہ داری کو، واطعموا الطعام اور کھانا کھلایا کرو، وصلوا باللیل اور رات کو نماز پڑھا کرو، والناس نیام جب لوگ سو رہے ہیں، تہجد کی نماز. تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گی. بڑی شاندار حدیث مبارکہ ہے. مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے پہلے جو ارشادات فرمائے، ان مبارک فرمودات میں سے ایک یہ بھی تھا. بسم اللہ.
عبداللہ ابن سلام جو کہ یہودی عالم تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی تو پکار اٹھے کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان ہو گئے، والحمد للہ علی ذالک۔ تو سلام کو عام کرنا چاہیے۔ ہم آپس میں بھی ملاقات کرتے وقت ہیلو اور اس طرح کے کلمات کہتے ہیں، سلام ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح رشتہ داری، جتنا بھی کوئی آپ کے ساتھ برا رویہ اختیار کر لے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ آپ پر لازم ہے۔ کھانا کھلانا، اسی طرح تہجد کی نماز پڑھنا، گویا اس میں حقوق اللہ بھی آگے اور حقوق العباد بھی آگے، اور دین کی نشر و اشاعت بھی آ گئی، اور رشتہ داری کے ساتھ جو اچھا برتاؤ ہے وہ بھی اس کے اندر آ گیا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دین سارے کا سارا خیر خائی کا نام ہے۔ دین اسلام کے سوا کوئی اور ایسا دین نہیں ہے جس کے اندر خیر خائی پائی جاتی ہو۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام۔ ثلاثاً، 3 بار آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ ہم نے کہا لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس کی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی، ولی کتابی، اور اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی، اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی، اور مسلمانوں کے اماموں حکمرانوں کے لیے خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، اللہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، ہر ایک کی خیر خواہی۔ اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی کیا ہے؟ اس کی باتیں مانی جائے، رسولوں پر ایمان لایا جائے، کتاب اللہ کو پڑھا جائے، اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، حکمرانوں کو نصیحت کی جائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اختیار کیا جائے، معروف کام میں ان کی اطاعت کی جائے، عام جو لوگ ہیں رعایا ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھا جائے۔ یہ ساری چیزیں خیر خواہی میں آتی ہیں، اور یہ انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی چاہوں گا۔ سب سے زیادہ کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو جنت میں داخل کرنے والی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر، بہت زیادہ، ما يدخل الجنہ، جو جنت میں داخل کرنے والی چیز ہے، تقوی اللہ، اللہ کا خوف ہے، وحسن الخلق، اور اچھا اخلاق۔ اللہ کا خوف سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی، حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی۔ جو انسان اللہ سے نہیں ڈرتا، ایسا انسان حقوق العباد کی ادائیگی بھی صحیح نہیں کر سکتا۔ اور جو شخص اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اگر کچھ دیر کے لیے وہ حقوق العباد میں کمی کر بھی رہا ہے، بالآخر وہ ڈر جائے گا، کیونکہ اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں میں ہم نمایاں کیسے ہو سکتے ہیں؟ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم بلا شبہ تم لا تسعون الناس، تم لوگوں پر غلبہ نہیں پا سکتے، باموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے، ولیکن، اور لیکن، لیسعہم منکم، تم میں سے کوئی ایک اچھا بنے، لوگوں میں غلبہ پائے، کس کے ساتھ؟ بسط الوجہ، خندہ پیشانی کے ساتھ۔ بسط کا مطلب ہوتا ہے کھلا، الوجہ کا مطلب چہرہ، کھلے چہرے کے ساتھ، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ، وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق کے ذریعے۔ آپ لوگوں کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، پیسے دے کر حاصل کرنا چاہتے ہیں، کتنے لوگوں کی پیسے دے کر محبت حاصل کر لیں گے؟ کتنا آپ کے پاس پیسہ ہے؟ کیا ساری انسانیت کو پیسہ دے سکتے ہیں آپ؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہر انسان کو ملتے وقت آپ جب اچھا اخلاق اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں گے تو یہ آپ کی خوبی وہ بھی ملاقات کرنے والا بھی محسوس کرے گا، اور وہ آگے لوگوں تک بھی پہنچائے گا، حتیٰ کہ آپ کے حلقہ میں بات معروف ہو جائے گی کہ فلاں صاحب ماشاءاللہ جب بھی ملتے ہیں اچھے انداز کے ساتھ ملتے ہیں اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو یوں آپ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر سکتے ہیں، اور کہتے ہیں جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ زمانے کا فاتح وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں پر قبضہ کر لے، دلوں کو فتح کر لے، دلوں کو جیت لے، یہ سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ جی، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مومن مرآت المؤمن، مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ جس طرح آئینہ آپ کے عیوب آپ کو بتاتا ہے، آپ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، آئینہ آپ کو بتاتا ہے یہاں ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے، جی،
بال یہاں سے ایسے نہیں ایسے کرنے ہیں وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ایک مومن بھی دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اور یہاں دوسری تشبیہ اس طرح بھی ہے کہ آپ جب آئینہ دیکھ کر چلے جاتے ہیں تو آئینہ آپ کے عکس کو محفوظ نہیں کرتا تاکہ بعد میں آنے والا آپ کے عیوب دیکھتا پھرے، نہیں، بلکہ وہ آپ کے عیوب صرف آپ کو ہی دکھائے گا. مومن کا معاملہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ وہ عیوب اپنے مومن بھائی کے دیکھے اور اس کو بتائے، کسی اور کو اس کے عیوب نہ بتاتا پھرے. تو دونوں اعتبار سے آئینے کے ساتھ مومن کی تشبیہ جو ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اللہ رب العزت کو کیسا مومن پسند ہے؟ جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہے. اللہ اکبر کبیر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذي، وہ مومن الذي يخالط الناس، جو لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، ويصبر على اذاهم، اور ان کی تکالیف پر صبر کرتا ہے. ظاہر ہے جب گھل مل کر رہنا ہے تو پھر پریشانیاں تو ملیں گی نا. ان کی تکالیف پر صبر کرتا ہے. خیر، زیادہ بہتر ہے، من الذي، اس مومن سے، لا يخالط الناس، جو لوگوں. جی میں ذکر کر رہا تھا کہ بہترین مومن وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ ملتا ہے اور ان کی طرف سے ملنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے. ایسا مومن زیادہ بہتر ہے من الذی، اس سے، اس مومن سے، لا یخالط الناس، جو لوگوں سے ملتا نہیں ہے، ولا یصبر علی اذاہم، اور لوگوں کی تکالیف پر صبر بھی نہیں کرتا. دو طرح کے مومن ہیں. ایک مومن بس گھر میں بند رہتا ہے اور لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول نہیں رکھتا. ظاہر ہے زیادہ میل جول نہیں رکھے گا تو بہت کم فوائد وہ سمیٹ سکے گا. لوگوں کے ساتھ ملے گا، فوائد زیادہ حاصل ہوں گے. اس کے کردار کی اور اس کے اخلاق کی جو خوشبو ہے وہ دیگر لوگوں تک پھیلے گی اور یہ ان کی اصلاح کرے گا. جو غلطی دیکھے ان کی اصلاح کرے گا، اللہ رب العزت سے اجر کمائے گا. اور پھر ان کی طرف سے اس کو تکالیف ملیں گی، پریشانیاں اس کو دی جائیں گی، یہ اس پر صبر کرے گا. ایسا مومن اس مومن سے بہتر ہے کہ جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بس نماز پڑھ لیتا ہے پھر گھر میں آ جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادہ رابطہ تعلق واسطہ نہیں رکھتا. تو اس مومن سے یہ زیادہ بہتر ہے. اور دیکھا جائے تو انبیاء کرام علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ لوگوں کے ساتھ میل جول والا تھا. لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے تھے اور ان کی اصلاح کرتے تھے اور ان کی طرف سے ملنے والی تکالیف پر صبر کرتے تھے. تو ایسا مومن انسان کو بننا چاہیے کہ جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہے اور ان کی اصلاح کرتا پھرے اور ان کی طرف سے ملنے والی جو تکالیف ہیں اس پر وہ صبر کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھے. تو اگر کوئی مومن سمجھتا ہے کہ میں جب کسی کو ملتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، معاملہ اصلاح کی بجائے بگاڑ کی طرف چلے جاتا ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اتنی دیر تک پھر لوگوں کے ساتھ زیادہ تعلق واسطہ نہ رکھے جب تک کہ وہ اپنی اصلاح نہ کر لے. اس باب کے متعلق آخری روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہم احسنت خلقی، یا اللہ تو نے میری صورت خوبصورت بنائی ہے، فحسن خلقی، تو میرا اخلاق بھی اچھا کر دے. جس طرح تو نے میری صورت بہترین بنائی ہے اس طرح میرا اخلاق بھی بہتر کر دے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے آخر میں یہ روایت اس لیے بھی پیش کی ہے تاکہ ابھی جو ہم نے ساری احادیث پڑھی ہیں اس میں طریقے بتائے گئے ہیں، یہ کریں تو اچھا اخلاق آپ اختیار کر سکتے ہیں. تو آخر میں حافظ صاحب نے یہ بھی بیان کیا حدیث مبارکہ پیش کر کے کہ آپ اچھا اخلاق چاہیں تو نہیں اپنا سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہا کریں کہ یا اللہ میرا اخلاق بہتر کر دے، میرے اندر بہتری پیدا کر دے، میں ایک بہترین باوقار با اخلاق انسان بنوں تاکہ یہ خیر لوگوں تک پھوٹے اور لوگ اس پر عمل کریں اور مجھے اس کا اجر ملے. جی آگے چلیں. جی سر. کہاں چلیں؟ آگے تو بارش ہو رہی ہے. سر ادھر نہیں ہو رہی ہے نا. چکوال میں ہو رہی ہے سر. جی کراچی سے تو بارش روٹ گئی سر. ہو گئی ہے نا. نہیں چکوال میں ہو رہی ہے. جی ہم لاہور بیٹھے ہیں، یہاں بھی ہو رہی ہے.
اللہم صیبا نافعا غیر ضار، اللہ تعالیٰ اس کو نفع بخش بنائے۔ جی ہم یہیں پر بس کرتے ہیں، ذکر و دعا انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے۔ جی آج جو ہم نے احادیث پڑھی ہیں اس کے متعلقہ کوئی اشکال سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، یہ میرا کوشچن ہے، یہ جو ہم نے ایک پڑھی ہے حدیث کے لوگوں سے میل جول رکھنے کی فضیلت جو بیان کی گئی ہے، تو یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی گھر میں جیسے خواتین کے لیے کہا جاتا ہے کہ گھر میں رہنا زیادہ بہتر ہے، تو یہ اس سینس میں نہیں ہے؟ جی جی وہ بھی ہے، گھر میں رہ کر بھی کسی سے میل جول تو ہوتا ہے نا، جی یا گھر میں رہ کر میل جول بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، یہ سب کے لیے سر ہے۔ یہاں ہاں اس جی میں سر، دیکھیں، یہاں پہ ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روز ملنا جلنا، مطلب کہ اچھے طریقے سے ملنا، جب بھی ملو ناراضگی نہ رکھنا۔ ہاں یہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ لوگ دیکھیں نا بہت سوشل ہوتے ہیں، ہر جگہ آنا جانا، بہت محافل میں جانا اس طرح سے، اور ہم نہیں کچھ ایسے لوگ خواتین کا معاملہ یوں نہیں ہونا چاہیے۔ جی اوائڈ کرتے ہیں زیادہ کہ بھئی یعنی آپ جی کو پتہ ہے کہ فتنوں کا بھی وہ ہوتا جی ہے نا جی کہ ابھی یہ معاملہ فتنوں کا دور بھی ہے، اور بلکہ یہ فتنے جب زیادہ بڑھیں گے تو اس وقت تو دوسری احادیث پر عمل کیا جائے گا، گھر میں ہی رہنا۔ جی ایمان بچانے کے لیے جو عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے نا جامع ترمذی میں، انہوں نے کہا تھا من نجا، نجات کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان فرمائی تھی اس میں ایک یہ تھا ولیسع کا بیتک، آپ کا گھر آپ کے لیے کشادہ ہو، وسیع ہو، مطلب گھر میں رہو۔ جی اور وہ سعد بن ابو وقاص تھے غالباً رضی اللہ عنہ، فتنوں کا جب دور ان کے دور میں بھی شروع ہوا اس وقت وہ الگ تھلگ ہو گئے تھے، حتیٰ کہ ان کا بیٹا غالباً عمر تھا نام اس کا، وہ سواری پر سوار ہو کر گیا، وہ کہیں صحرا میں کہیں دور دراز بیٹھے ہوئے تھے ڈیرا لگا کر، بیٹا جب پاس جانے لگا تو انہوں نے دعا کی اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الرجل، اس آدمی کے شر سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، حالانکہ وہ بیٹا تھا ان کا۔ اس نے کہا کہ آئیے ہمارے ساتھ، کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق میں یہاں آیا ہوں۔ اور دوسری روایات ایسی بھی ہیں کہ فتنوں کے دور میں آدمی کا کسی صحرا میں چلے جانا اور وہاں جا کر پہاڑ کی چوٹی پر بکریاں چرانا اور وہاں نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ، صدقہ خیرات کرنا، دیگر کام کرنا، یہ اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ فتنوں کے اندر کود پڑے۔ اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ جب وہ دیکھے کہ میرے میل جول کے ساتھ اصلاح کی بجائے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے کسی طرح سے بھی، تو تب تک وہ الگ تھلگ رہے تا وقت کے حالات درست ہو جائیں۔ جی جزاک اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیے اجازت لیتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔